دجال قرب قیامت سے قبل کا ایک بدترین فتنہ۔ دجال پر خصوصی تحقیق کرنے والے اسرار عالم فرماتے ہیں کہ پینٹاگون، جو کہ امریکہ کا دفاعی محکمہ ہے، یہودی تعلیمات کے مطابق دجال کا عبوری عسکری ہیڈ کوارٹر ہے۔ اگر آپ اس عمارت کی بناوٹ پر غور کریں تو اس کا نقشہ ایک پینٹاگون سٹار کے جیسا ہے، جو قبالہ نامی جادو کے دوران استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ یہودیوں کا ایک مشہور سمبل ہے جسے 6 پوائنٹنگ سٹار بھی کہا جاتا ہے۔ اس پینٹاگون سٹار کو یہودی فری میسنز اور الومناتی قبالہ نامی جادو کی رسم کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کی آزادی میں یہودی فری میسنز نے اہم کردار ادا کیا، اور یہ اس وقت سے امریکہ کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے سیاہ سفید کے مالک ہیں۔ امریکی صدر ان کے لیے کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ امریکی حکومت میں ہمیشہ ایک ایسا شخص موجود ہوتا ہے جس کی زبان سے نکلا ہر لفظ پالیسی بن جاتا ہے، مگر یہ شخص پراسرار طور پر پس پردہ رہ کر یہ سب احکامات جاری کرتا ہے۔ 1999 سے امریکہ پر جو شخص حکومت کر رہا ہے وہ یہی ڈک چینی ہے۔ اس پورے دور میں امریکہ کی تمام داخلہ پالیسی ہو یا خارجہ پالیسی، ٹیکس کے مسائل ہوں یا افغانستان پر چڑھائی کا معاملہ، امریکہ میں کسی چور کو بچانا ہو یا عراق پر حملہ، سب کی مخالفت کے باوجود بھی بش کے قلم سے اسی فیصلے پر دستخط ہوئے جو اس ڈک چینی شخص کی زبان سے نکلے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ FBI کے ڈائریکٹرز نے استعفے کی دھمکی بھی دی، مگر ڈک چینی نے اپنی بات ہی منوائی۔ گوانتانامو، بگرام اور ابو غریب وغیرہ میں مجاہدین قیدیوں کے ساتھ دجالی سلوک سب اسی کی زبان سے نکلے الفاظ تھے جو قانون بن گئے، اور اس بات کو باشعور امریکی عوام کے ساتھ ساتھ کولن یاول اور کالی جادوگرنی یعنی کونڈولیزا رائس کو بھی اس کا علم 2 سال بعد اخبارات کے ذریعے ہوا۔ ان دونوں کو غصہ تو بہت آیا، مگر وہ ڈک چینی کے سامنے بولنے کی جرت نہ کر سکے، لہٰذا سارا ملبہ بش پر گرا دیا گیا، کیونکہ وہ صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال ہوا تھا۔ اس شخص ڈک چینی کے بارے میں اسرار عالم کا دعویٰ ہے کہ اس نے دجال سے ملاقات کی ہے، اور دجال خود اس کو ہدایات دیتا ہے۔ دوستو، ڈک چینی صرف ایک ایسا کردار ہے جو دجال کی طرف سے منظر عام پر آیا، مگر اس جیسے نہ جانے کتنے کردار آج امریکہ، سویڈن، ناروے، اصفہان، کابل اور دنیا کے مختلف خطوں میں راک فیلر، راتسچائلڈ اور مورگن فیملی کی صورت میں موجود ہیں، اور دنیا کو اپنے اشاروں پر چلا رہے ہیں۔ ان کے لبوں کی حرکت دنیا کی جمہوری اور شہنشاہی حکومتوں کا قانون بن جاتی ہے۔ امریکہ سمیت دنیا کے حکمران IMF کے ہیڈ آفس کی بجائے ان کے گھروں کی چوکھٹ پر ناک رگڑتے ہیں، کیونکہ یہ تمام دنیا کے معاشی نظام کو IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے ذریعے کنٹرول میں رکھتے ہیں، لہٰذا کسی بھی ملک کی اکانومی کو لمحوں میں تباہ کر سکتے ہیں۔ اور آج کے ترقی یافتہ دور میں کسی بھی ملک پر حکومت کرنا ہو تو اس کے معاشی نظام کو کنٹرول کرنا ہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ برطانیہ اور امریکہ ان کے قرضوں پر چل رہے ہیں، دنیا کے جمہوری نظام کی ڈوریں ان کے غلام ہلا رہے ہیں۔ یہ بات سننے میں یقیناً ناقابل یقین اور قیاس آرائی لگتی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ دجال قید ہونے کے باوجود متحرک ہے اور ان یہودی خاندانوں سے باقاعدہ رابطے میں ہے، کیونکہ یہ چند مخصوص یہودی خاندان جمہوری حکومتوں اور معاشی نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ صرف ایک راک فیلر کا یہودی خاندان IMF، ورلڈ بینک، عالمی ادارہ صحت، اقوام متحدہ، جنگی جہاز بنانے والی کمپنیوں، جدید اسلحہ، میزائل، خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا اور فلم ساز ادارہ ہالی ووڈ، ان سب اداروں کے مالک ہیں، جس کو یہ ہر طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یہودی خاندان نہ صرف بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ قبالہ نامی کالے جادو کا بھی علم رکھتا ہے، لہٰذا بعض انگریز مصنفین انہیں قبالہ 5 کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ سب زائونسٹ یہودی ہیں۔ دجال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے انہی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے راہ ہموار کرے گا۔ قرآن اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ شیاطین اپنے انسانوں میں موجود دوستوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے لشکر میں جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والا ہوتا ہے وہ ابلیس کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابلیس کا مرکز سمندر ہے، اور سمندر میں موجود ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا نام اور اذان کی آواز بھی نہ سنی جاتی ہو، جہاں رہ کر انسانیت کے خلاف اپنا مشن جاری رکھا جا سکے۔ اگر حضرت کعب کی مذکورہ روایت کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا غور کیا جائے تو سمندر میں موجود پراسرار ترین مقام
یعنی بحر اوقیانوس کے مغرب میں موجود برمودا ٹرائنگل میں رونما ہوتے حیرت انگیز اور ناقابل یقین حادثات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے یہی ابلیس کا مرکز ہو اور اس کا پرور کانا دجال بھی اس کے ساتھ ہو، جو ابلیس یعنی شیطان کا آخری مضبوط ترین مورا ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے ایک برمودا ٹرائنگل میں موجود ہو جبکہ دوسرا جاپان کے ڈیول سی میں۔ اس سے قبل کی ویڈیو میں ہم برمودا ٹرائنگل کی پراسراریت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت تمیم داری کی دجال سے ایک سمندری جزیرے پر ملاقات کا واقعہ بیان کر چکے ہیں، جو اس نظریے کو مزید تقویت دیتا ہے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں بیان کردہ سمندری جزیرہ ان دونوں شیطانی سمندری حصوں کی خصوصیات سے گہری مماثلت رکھتا ہے۔ لہٰذا برمودا ٹرائنگل اور ڈیول سی میں موجود دجال اور ابلیس اپنی تمام تر سرگرمیاں یہیں سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دجال یہاں قید میں ہونے کے باوجود اپنے چیلوں سے مسلسل رابطے میں ہے اور باقاعدہ ان کی مدد کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، اسی طرح شیطان کے بھی اولیاء ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم نے اولیاء شیطان کہا ہے۔ قرآن کریم میں ایسی آیات متعدد جگہ آئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو مشورے دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور بد کردار شخص پر اترتے ہیں جو باتیں سننے کے لیے کان لگاتے ہیں اور اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، اور جو لوگ رحمان کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ شیطان لگا دیتے ہیں جو ان کا ہم جولی بن کر ان کے ساتھ رہتا ہے، بلا شبہ وہ شیاطین ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیاطین اپنے انسانی دوستوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ یقیناً یہ بات سننے میں بہت عجیب لگ سکتی ہے کہ یورپ کے سائنسی انقلاب کے پیچھے دجال ہی کا ہاتھ ہے۔ اس وقت امریکہ اور دیگر کفار کے پاس موجود جدید ٹیکنالوجی ایسے سائنسدانوں کی ایجاد کرتا ہے جن کو دجال کے ذریعے برمودا ٹرائنگل میں اغوا کر کے لے جایا گیا ہے۔ امریکہ اور دیگر کفار کو وہیں سے بنیادی ٹیکنالوجی کے بارے میں نئے انقلابی تصورات کا علم ہوا۔ اس سے پہلے یہ علم صرف دجال کے پاس تھا، جو بعد میں مغربی ملکوں کو منتقل کیا گیا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بڑے بڑے مغربی سائنسدانوں کو ان کی جدید دریافتوں میں دجال نے ہی مدد کی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً آپ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ چلیے اس کی تھوڑی سی تفصیلات جان لیتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن، یہ سائنس کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے کہ اگر سائنسی تاریخ سے اس شخص کا نام نکال دیا جائے تو یہ ترقی یافتہ دنیا صدیوں پیچھے چلی جائے گی۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ 3 سال کی عمر تک وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ موٹے دماغ کا لڑکا ہے۔ اس کا بچپن میونخ میں گزرا۔ مالی پریشانیوں کے سبب اس کے ماں باپ یہاں سے اٹلی چلے گئے۔ آئنسٹائن نے 1895 میں تعلیم کے لیے اٹلی سے سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں واقع ETH میں داخلے کا امتحان دیا، مگر ناکام رہا۔ اس کے اگلے سال اسے ETH میں داخلہ مل گیا۔ اگست 1900 میں امتحانات ہوئے۔ آئنسٹائن کی نااہلی بھی یہاں سامنے آئی۔ 5 طالب علموں میں اس کا چوتھا نمبر تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں تعلیم تک اس کے بارے میں تمام لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کوئی اچھا طالب علم نہیں تھا۔ آئنسٹائن میں تبدیلیاں 1900 کے بعد آنا شروع ہوئی۔ 1905 آئنسٹائن کی کامیابیوں کا سال سمجھا جاتا ہے۔ اس سال اس نے کئی تھیوریز پیش کی۔ پہلی تھیوری روشنی کی ویلوسٹی کے بارے میں تھی، جبکہ دوسری تھیوری براؤنین موشن میتھمیٹیکل ماڈل تھا، جبکہ تیسری تھیوری اس کی سب سے مشہور ایکویشن E=mc² تھا، جس میں اس نے میس اور انرجی کو آپس میں تبدیل ہونا ممکن بتایا۔ اس کی چوتھی تھیوری اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی، جس میں اس نے ٹائم اور اسپیس کو الگ الگ تصور کرنے کے بجائے ٹائم اور اسپیس کا وجود ایک ساتھ قرار دیا، یعنی زمان و مکان کا نظریہ پیش کیا۔ 1911 میں اس نے عمومی نظریہ اضافت پر اپنی تھیوری شائع کی۔ سوئٹزرلینڈ میں ہی دجال کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا اور اسی نے اس کو نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا علم دیا۔ اعتراض ہے کہ آئنسٹائن میں کوئی ایسی خاص بات تھی جس سے دجال خوش ہوا اور آئنسٹائن کو ہیرو بنوا دیا، مگر وہ خاصیت آخر کیا تھی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں آئنسٹائن کی زندگی اور اس کے نظریات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آئنسٹائن اگرچہ خود کٹر یہودی تھا،
لیکن دوسرے عیسائیوں اور مسلمانوں کو لا دینیت کی طرف دعوت دیتا تھا۔ ذاتی اعتبار سے اس میں وہ تمام برائیاں موجود تھیں جو ابلیس یا دجال کو خوش کرنے کے لیے کافی تھیں۔ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات، حتیٰ کہ اس کی پہلی بیٹی اس کی ناجائز بیوی سے ہوئی۔ اس بیٹی کو اس نے پالا نہیں اور نہ ہی اس کا بعد میں کچھ پتہ چل سکا کہ اس کا کیا ہوا۔ اس بات سے اس کی شرافت اور انسانی ہمدردی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بیوی کے ساتھ اس کا رویہ نہایت ظالمانہ تھا۔ چنانچہ جب وہ 1914 میں اپنی پہلی بیوی میلوا مارک کے ہمراہ برلن یعنی جرمنی چلا گیا تو ان دونوں میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے۔ آئنسٹائن بیوی کو صرف اس صورت میں اپنے ساتھ رکھنے پر راضی تھا کہ اگر وہ اس کی تمام شرائط پوری کرے۔ اس کی شرائط یہ تھیں: تم یہ یقینی بناؤ گی کہ میرے کپڑے اور بستر ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے اپنے وقت میں 3 وقت کا کھانا پہنچاؤ گی، میرے سونے اور پڑھنے کا کمرہ صاف ستھرا رکھو گی، میری پڑھنے والی میز کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، مجھ سے تمہارے تمام ذاتی تعلقات ختم رہیں گے سوائے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جب میں مخاطب ہوں تو فوراً جواب دو گی، میرے بچوں کو میرے خلاف نہیں کرو گی۔ برلن میں آئنسٹائن کی شناسائی اپنی چچا زاد بہن ایلیسا سے ہو گئی، لیکن آئنسٹائن اس شش و پیج میں تھا کہ وہ ایلیسا سے شادی کرے یا اس کی جوان سال بیٹی سے۔ جہاں تک اس کے نظریات کا تعلق ہے تو وہ کٹر زائونسٹ یعنی یہودی دائی اور مبلغ تھا۔ وہ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا پرجوش حامی تھا۔ اس نے 1921 میں جیم وائزمین جو کہ پہلا اسرائیلی صدر تھا کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا اور زائونسٹ یہودیوں کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے متعدد شہروں میں تقریریں کی۔ یہاں تک کہ آئنسٹائن کو 1952 میں اسرائیلی صدارت کی بھی پیشکش ہوئی جو اس نے قبول نہیں کی۔ امریکہ کو ایٹم بم بنانے کی تجویز بھی اسی نے دی۔ 1939 میں اس نے امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ کو خط لکھا جس میں ایٹم بم بنانے کی ترغیب دی۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ باقاعدہ شریک ہوا اور ایک اسلحہ ماہر کے طور پر اپنی خدمات امریکی بحریہ کو پیش کیں۔ آئنسٹائن کے اقوال میں گاڈ یعنی خدا کا ذکر ملتا ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آئنسٹائن کا خدا وہی خدا ہے جس کو مذہبی خدا مانا جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آئنسٹائن پر لکھنے والے تقریباً تمام حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ آئنسٹائن کا خدا مذہبی نقطہ نظر سے مختلف ہونے کا خیال ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر آئنسٹائن کا خدا مذہبی خدا نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ یہی چیز غور کرنے والی ہے کہ وہ اکثر کس خدا کا ذکر کرتا تھا۔ اگرچہ اب بعض مبصرین کی رائے یہ ہے کہ آئنسٹائن کی خدا سے مراد قدرت یعنی نیچر ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ آئنسٹائن دجال کو اپنا خدا مانتا ہے۔ اس بات پر آئنسٹائن کی تھیوریز میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے نظریات کے بارے میں میرا نظریہ کہنے کی بجائے ہمارا نظریہ کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ وہ کائنات کی متحدہ قوت کا راز پتہ لگانے کی بھی کوشش کر رہا تھا، یعنی کہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ خدا اس وقت کہاں موجود ہے۔ دجال کا کسی کو کوئی نیا نظریہ دینا کوئی اچنبھے کی بات نہیں لگتی، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ابلیس اپنے انسانوں میں موجود دوستوں کے پاس آتا ہے، ان کو مشورے دیتا ہے اور کام کے بارے میں بھی ہدایات دیتا ہے۔ دجال ابلیس کا سب سے بڑا اور اہم مورا ہے اور بنی آدم کے خلاف آخری امید ہے، چنانچہ ممکن ہے کہ دونوں مل کر یہ کام کرتے ہوں۔ آئنسٹائن جیسے لوگوں پر شیاطین آ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی بہت سے ایسے فرقے موجود ہیں جو باقاعدہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، جنہیں الومناتی اور فری میسنز کہا جاتا ہے۔ یہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت زیادہ مضبوط ہیں اور ان کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی فلمی دنیا، ہالی ووڈ کے مشہور اداکار اور اداکاراؤں کا مذہب بھی شیطان کو خوش کرنا ہے۔ مصر کا عمر شریف، مشہور جادوگر ڈیوڈ کاپرفیلڈ، مائیکل جیکسن بھی شیطان کے پجاری تھے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مائیکل جیکسن کے پروگرام میں لوگ بے قابو ہو جایا کرتے تھے۔ در حقیقت اس کراؤڈ میں موجود لوگوں پر شیاطین آ جایا کرتے تھے۔ یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ برمودا تکون کے اندر جو بھی طاقت موجود ہے وہ انتہائی ترقی یافتہ اور موجودہ ٹیکنالوجی سے بہت آگے کی جدید ٹیکنالوجی کی مالک ہے۔ اب یہاں ایک بات غور سے سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے پاس جو اس وقت جدید ٹیکنالوجی ہے پہلے ہی موجود تھی۔ تو کیا موجودہ ٹیکنالوجی کی اصل موجد برمودا تکون میں موجود خفیہ طاقت ہے؟ یقیناً یہ بات سننے میں آپ کو مضحکہ خیز لگے گی، لیکن ذرا مندرجہ ذیل باتوں پر غور کیجیے۔
30 جون 1908 کو روس میں سائبیریا کے انتہائی دور دراز علاقے میں جسے ٹینگسکا کہا جاتا ہے ایک واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے پوری دنیا نے اس طرح کے واقعے کا مشاہدہ کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ گھڑیاں 7:15 دکھا رہی تھیں۔ 40 میگا ٹن کا کوئی نامعلوم سا مادہ سطح زمین سے صرف 8 کلومیٹر اوپر فضا میں پھٹا، جس نے فوراً 1000 مربع کلومیٹر کا علاقہ بالکل تباہ کر کے رکھ دیا۔ جنگل میں فوراً آگ لگ گئی اور یہ آگ ہفتوں تک لگی رہی، جس کے نتیجے میں 2150 مربع کلومیٹر جنگل کا علاقہ جل کر راکھ ہو گیا۔ 20 سال تک یہ علاقہ بنجر ہی رہا، بلکہ ابھی تک وہاں اس تباہی کے اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ریکٹر سکیل پر اس دھماکے کی شدت 5.0 ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ دھماکہ 40 میگا ٹن کا تھا، جو جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم کے مقابلے میں 2000 گنا زیادہ تھا۔ وہ عینی شاہدین جنہوں نے اس علاقے سے دور اس منظر کا مشاہدہ کیا، ان کا کہنا تھا کہ اس دن موسم صاف تھا، کوئی بادل وغیرہ بھی نہیں تھے۔ انہوں نے فضا میں ایک چمکدار کوئی چیز زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھی اور پھر ایک بہت بڑا اور چمکدار دھماکہ ہوا۔ بعض عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کے بعد دھوئیں اور شعلے کا ایک بڑا بادل وہاں سے بلند ہوا۔ ابتدا میں گرم لہر آئی اور پھر سخت گرم ہوا چلی۔ دھماکے کی شدت سے وہاں موجود جھونپڑیاں ڈہ گئیں، انسان اور گھاس پھوس جلنے لگے۔ ٹنگسکا سے 40 میل دور ویناوار نامی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ وہاں لوگ دھماکے کی شدت سے اچھل کر دور جا گرے۔ وہاں مکانات کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور چھتیں زمین پر آ گریں۔ اس کے علاوہ دھماکے کی جگہ سے کنسک نامی قبیلے میں ان جھٹکوں کی شدت کی وجہ سے چلتی ٹرین کو ہنگامی طور پر روکنا پڑا۔ دھماکے کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی تھی، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے بہرا ہو جانے کی اطلاعات بھی بعد میں موصول ہوئیں۔ دھماکے کے بعد کھمبی یعنی مشروم کی طرح کے دھوئیں کے بادل اٹھے اور سیاہ بارش ہوئی۔ اس واقعے کے بعد اس علاقے اور وسط ایشیا میں آسمان پر خوب چمکدار بادل ہوتے تھے، یہاں تک کہ لندن میں بھی راتیں بغیر چاند کے اتنی روشن تھیں کہ کوئی بھی اس کی روشنی میں مطالعہ کر سکتا تھا۔ اس وقت چونکہ نہ تو کوئی تحقیق کی گئی اور نہ ہی لوگ ایٹمی دھماکوں کے بارے میں جانتے تھے، لہٰذا اس لیے اس دھماکے کو شہابی پتھر کے زمین سے ٹکرانے کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ لیکن بعد میں جب اس دھماکے کے ریڈیو ایکٹیو ٹیسٹ لیے گئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شہابی پتھر نہیں بلکہ ایٹمی دھماکہ تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جب دنیا ابھی تک ایٹم بم کے نام سے ہی واقف نہیں تھی اور ایٹم بم ابھی تک بنا ہی نہیں تھا، تو یہ ایٹمی دھماکہ کس نے کیا؟ بعض لوگوں نے اس دھماکے کو اڑن تشتری والوں کی جانب سے کیا جانے والا دھماکہ قرار دیا۔ بعض لوگوں نے اس کو اڑن تشتری کا زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو جانا کہا۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ اگر یہ شہاب ثاقب تھا تو پھر یقیناً اس کے وہاں کوئی زراعت وغیرہ ملنے چاہیے تھے، جو کہ نہیں ملے۔ روسی سائنسدان لیونائڈ الیکسوچ کو توقع تھی کہ یہاں اسے شہاب ثاقب کے کچھ نہ کچھ اثرات مل جائیں گے، لہٰذا اس نے پہلی مرتبہ اس جگہ کا دورہ کیا، لیکن وہاں اس کو ایسی کسی چیز کا نام و نشان نہ ملا۔ حالانکہ اگر شہاب ثاقب ٹکرایا تھا تو بے شمار معدنیات وہاں ملنی چاہیے تھیں۔ اب ماہرین کے درمیان ایک بہت بڑی بحث کا آغاز ہوا کہ آخر یہ دھماکہ کس چیز کا تھا۔ لہٰذا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے امریکی سائنسدان فریڈ ویپل نے 1930 میں یہ نظریہ پیش کیا کہ وہ کومیٹ یعنی دومدار ستارہ تھا، جس کے اندر برف اور گرد ہوتی ہے، لہٰذا زمین پر گرنے کے بعد اس کا وجود ختم ہو گیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نظریہ لوگوں کو محض مطمئن کرنے کے لیے تھا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ برمودا ٹرائینگل اور یو ایف اوز پر تحقیق کرنے والے چارلس برٹلز اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں کہ یہ شہاب ثاقب یا دمدار ستارہ تھا۔ حیران کن طور پر 100 سال پہلے جیولس در نے ٹائلس نامی آبدوز کا تذکرہ کیا تھا۔ 100 سال پہلے بیان کی گئی آبدوز آج کے دور کی ایٹمی آبدوز کی صورت میں بالکل ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا ایک ایسی چیز جس کا تصور بھی لوگوں کے ذہن میں موجود نہ ہو، اس کے بارے میں 100 سال پہلے بیان کرنا کیا صرف پیشن گوئی ہے یا پھر جیولس ورکو کو کسی نے آبدوز کے بارے میں باقاعدہ بتایا تھا؟ اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ برمودا ٹرائینگل میں سمندر کے اندر آبدوز سے بالکل مختلف ایک نامعلوم قسم کی سواری اکثر دیکھی گئی ہے، جو کہ انتہائی تیز رفتاری سے پانی کے اندر سفر کرتی ہے۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آج تک کوئی بھی اس کی تصویر بھی نہیں لے سکا، اور امید ہے کہ یہ بھی آنے والے وقتوں میں ہم انسانیت کے پاس دستیاب ہوگی، جو برمودا ٹرائینگل میں کئی سو سال پہلے دریافت ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے 100 سال پہلے ایک سائنسدان
امریکہ کے شہر فلوریڈا کے مشرقی ساحل پر ایک خلائی جہاز کو چاند پر جاتا ہوا بیان کیا، اور حیران کن حد تک 100 سال بعد ٹھیک وہیں سے انسان نے چاند تک راکٹ کو بھیجنے کا کامیاب سفر کیا۔ سائنسی داستان میں صرف چاند پر جانے کا تذکرہ نہیں ہے، سائنسی داستان میں اس مقام کو بھی بیان کیا گیا ہے جہاں سے راکٹ 100 سال پہلے چاند کے لیے روانہ ہوا تھا، یعنی فلوریڈا کے مشرقی ساحل سے۔ فلوریڈا کا لفظی مطلب ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ کیونکہ برمودا ٹرائینگل بھی فلوریڈا کے علاقے کے بالکل پاس موجود ہے۔ ایٹم بم بننے سے بھی پہلے ایٹم بم کی تباہ کاریاں کامک بکس میں بھی بیان کی گئی ہیں، جو آج حقیقت بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ ان سب باتوں کو آپ کیا نام دیں گے؟ پیشن گوئی یا سائنس فکشن؟ یا اس بات کو مانیں گے کہ برمودا ٹرائینگل کی خفیہ طاقتیں امریکی سائنسدانوں سے پہلے ہی یہ تمام تجربات کر چکی ہیں، اور امریکیوں اور روسیوں کو بھی انہوں نے ہی یہ تمام سہولیات فراہم کی ہیں؟ یہ اتفاق بھی ملاحظہ کریں، مارچ 1918 میں امریکی بحریہ کا USS سائیکلوپس نامی جہاز برمودا ٹرائینگل میں غائب ہوا تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ سائیکلوپس کس کو کہتے ہیں۔ یہ دراصل یونانیوں کے ہاں ایک آنکھ والا دیوتا ہے جسے سائیکلوپس کہا جاتا ہے، لیکن ایک آنکھ والا آخر کون ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے۔ یہ جہاز میگنیشیم لے جا رہا تھا اور اس پر عملے سمیت 360 افراد سوار تھے جو جہاز کے ساتھ ہی غائب ہو گئے۔ اسی نام کا ایک اور برطانوی جہاز بھی اسی سال غائب ہوا۔ پھر 1941 میں سائیکلوپس کی طرح کے 2 جہاز مزید غائب ہو گئے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کا پہلا طیارہ بردار جہاز بننے کا اعزاز جس جہاز کو حاصل ہوا وہ سائیکلوپس طرز کا ہی جہاز تھا۔ طیارہ بردار بحری بیڑوں نے امریکہ کو ایسی بحری قوت فراہم کی کہ اس سے پہلے ایسی بحری قوت کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ تو کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ برمودا میں سائیکلوپس کو اسی لیے لے جایا گیا تھا تاکہ آئندہ بحریہ کی دنیا میں ان جہازوں کو جدید بنا کر اپنے حلیفوں کے سپرد کر دیا جائے؟ برمودا ٹرائینگل کے علاقوں میں آپ دوست نما چیزوں کا کثرت سے دیکھے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ سے پہلے یہ ٹیکنالوجی برمودا ٹرائینگل میں موجود لوگوں کے پاس تھی۔ برمودا ٹرائینگل میں اغوا کی جانے والی شخصیات میں اکثر وہ لوگ ہیں جو اپنے پیشے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں، مثلاً وقت کے بہترین پائلٹ، دنیا کے مشہور ملاح اور جہاز کے کیپٹن، مشہور تاجر اور سماجی شخصیات، مشہور جہاز اور طیارے، بارود سے بھرے جہاز اور ایندھن لے جاتے ٹینکر۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان افراد کو اغوا کر کے مار نہیں دیا گیا بلکہ ان کی صلاحیتوں کو اپنے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایسا ہی خیال ایک اغوا ہونے والے پائلٹ کی بیوی کا بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اغوا شدہ افراد زندہ ہیں، امریکی حکومت کسی خاص وجہ سے حقیقت چھپانا چاہتی ہے۔ البتہ ان افراد کو ضرور مار دیا گیا ہوگا جنہوں نے ان کے مشن میں تعاون کرنے سے انکار کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو طیارے اور جہاز اغوا کیے گئے ہیں وہ بھی تباہ نہیں ہوئے بلکہ ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ برمودا ٹرائینگل میں ایسے جہاز اور طیارے جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کس کمپنی یا ملک کی ملکیت تھے۔ یہ وہ طیارے تھے جو کافی پہلے اس علاقے میں غائب ہو چکے تھے۔ جو جدید ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس آتی ہے وہی کچھ عرصہ بعد امریکہ کے مخالف ملکوں مثلاً کولڈ وار کے وقت سوویت یونین کے پاس اور پھر چائنا کے پاس بہت جلد پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ٹیکنالوجی امریکی سائنسدانوں کی انقلابی کامیابی شمار کی جاتی ہے، مثلاً خلا میں جانا، چاند پر پہنچنا، ایٹم بم، جدید گائیڈڈ میزائل۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی امریکہ کے دشمنوں کے ہاتھ نہ لگتی، لیکن امریکہ کے کچھ عرصے بعد ہی دوسرے مخالف سمجھے جانے والے ممالک بھی اس میدان میں امریکہ کے برابر پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑا بہت فرق ضرور ہے لیکن بنیادی ٹیکنالوجی ایک ہی رہی ہے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو قوت امریکہ کو ٹیکنالوجی فراہم کرتی ہے وہی دیگر کافر ممالک کو بھی فراہم کرتی ہے۔ مذکورہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا تحقیق نہیں کرتا بلکہ نقل کرتا ہے۔ جو ٹیکنالوجی ان کے خدا کی جانب سے ملتی ہے یہ لوگ اس کے تجربات کے ذریعے استعمال سیکھتے ہیں۔ اگر آپ دوسری جنگ عظیم جو کہ 1939 سے 1945 کے درمیان لڑی گئی کے بعد سے ہونے والی ایجادات کی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو کئی حیران کن باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ لہٰذا اس بحث کو سمجھنے کے بعد یہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ امریکہ نے کس طرح سے اتنے جدید اور تیز رفتار طیارے بنا لیے ہیں۔